حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں آپ سب کے سب، تو انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق تھا. وہ رہتے تھے یمن میں، رسول پاک تھے مدینہ میں. ان کی ماں بڑی ضعیف تھیں، بیمار رہتی تھیں، آنکھوں میں بینائی بہت کم تھی، لیکن شوق بہت تھا. انہوں نے ماں سے اجازت لی کہ میں رسول کریم کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے مختصر وقت کے لیے اجازت دے دی کہ بھئی اتنے عرصے میں آ جانا پھر واپس. وہ وہاں پر گئے، مدینہ پہنچے تو بائی چانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے. انہوں نے اتنا ٹائم انتظار کیا جتنا ماں نے اجازت دی تھی. اس کے بعد وہاں سے وہ واپس چلے گئے رسول پاک کی زیارت کیے بغیر. یمن سے چلے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں صرف زیارت کے لیے. زیارت نہیں ہوئی، گیون ٹائم مکمل ہو گیا، وہ واپس آ گئے، رسول پاک کی زیارت سے محروم رہ گئے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا ان کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر تم انہیں ملو اور وہ تمہارے لیے دعا کریں تو ان سے دعا کروانا. صحابہ کرام سے کہا کہ سیدنا اویس کرنی سے کبھی ملاقات ہو تو اپنے لیے ان سے دعا کروانا. یہ آپ اہمیت دیکھیں کہ اپنی بوڑھی والدہ کے لیے انہوں نے کیا کیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جہاد کی 2-3 قسمیں ہیں، جس میں سے ایک تو ہے دفاعی جہاد ہے، جہاد فرض ہو جاتا ہے، ہر ایک پہ فرض ہو جاتا ہے. ایک ہے اقدامی جہاد. تو اقدامی جہاد جب کیا جاتا ہے تو اس میں جہاد کی کتنی فرضیت ہے، مگر آپ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے بھی نہیں جا سکتے. 484 آیات ہیں اس کے بارے میں، جہاد کی فضیلت کے بارے میں، لیکن آپ نہیں جا سکتے اگر آپ کو والدین اجازت نہیں دے رہے. تو یہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ عام طور پہ سارے کا سارا الزام ایک چیز کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہر چیز کے دونوں پہلو سامنے رکھ لیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو سکے. آپ نے بہت خوبصورت فکرہ کہا کہ 2 ماں باپ 4, 6, 7 بچے پال دیتے ہیں، وہ 7 بچے مل کے ایک بوڑھا والد یا ایک بوڑھی والدہ نہیں پال سکتے. اس پہ ان کی تربیت کا ظاہر ہے کہ فرق آتا ہے. لیکن ایک چیز اور سمجھیے گا، بچہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو رہی ہے، جبکہ والدین ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں. بچے کو ایک بات پہلے 10 مرتبہ سمجھانی پڑتی تھی، پھر 5 مرتبہ، پھر 4 مرتبہ اور پھر 1 مرتبہ. والدین کو بات جتنے دیر میں اب سمجھا رہے ہیں، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ. اب یہ دونوں پارٹیوں کو گیپ سمجھنا چاہیے. بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب یہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. ان کا جو پروسیس ہے، تھنکنگ پروسیس ہے، کام کرنے کا پروسیس ہے، وہ سلو ہو چکا ہے، انہیں زیادہ ٹائم چاہیے. اگر ہم یہ سمجھ لیں تو پھر والدین بوجھ نہیں رہتے. اسی طرح والدین کو بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دونوں کی سپیڈ کا فرق ہو گیا ہے. اب مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ اور رفتار سے چلنا ہے اور اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ اور رفتار سے چلنا ہے. میں جب دونوں مل جاتے ہیں نا تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں. دوسری چیز جو آپ نے اولڈ ہومز وغیرہ کے حوالے سے کہی کہ لوگ رو رہے ہیں، ملنے کے لیے بھی آئے اور وہاں پہ تو رسول پاک کی زیارت کو چھوڑ کے آ گئے. تو یہ سب کو سوچنا چاہیے. اچھا کچھ لوگ اس میں جواز پیش کریں گے. جواز بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں کمانے کے لیے ملک سے باہر ہوں، میں پڑھنے کے لیے ملک سے باہر ہوں، ٹکٹیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں. اب وہ ایک ٹکٹ نہیں اب خرید پا رہے، 5, 6, 7 لاکھ کی ٹکٹ ہوگی، آنا جانا ہوگا، رشتہ داروں کے لیے تحائف لینے ہوں گے، تو میں یہ افورڈ نہیں کر پا رہا. لیکن اگر آپ ریکال کریں تو آپ کے پیرنٹس نے جس ٹائم میں آپ کی پرورش کی، بعض اوقات ایسے ہوا کہ انہوں نے عید پر اپنے کپڑے نہیں آپ کے کپڑے سلوائے. انہوں نے اپنی ضروریات کو پس پش ڈالا، آپ کی تعلیم کے اوپر خرچ کیا، آپ کی جاب کے لیے خرچ کیا، آپ کی شادی کے لیے خرچ کیا، اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا. تو اگر ابھی کوئی ایسا موقع آتا ہے، ایسا تہوار آتا ہے جہاں پر آپ کو انہیں جانا چاہیے اور اس کے اوپر کچھ خرچہ ہو رہا ہے اور آپ وہ خرچہ صرف اس ڈر سے نہیں کر پا رہے کہ میری سیونگ کم ہو جائیں گی، تو آپ تو خیر بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہی تھیں ہماری گفتگو سے پہلے آف دا کیمرہ، لیکن پھر بھی میں اتنا کہوں گا کہ دین شیم آن یو. تو آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو پہچان نہیں پا رہے. اچھا یہاں پر بیویوں کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. جب آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ماں باپ کتنے ضروری ہیں. آپ ان کی شدت، ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں بڑی شدت سے. تو جب وہی بیٹا آپ اپنے ماں باپ سے دور کر دیتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر آپ بسیرا کیے ہوئے ہیں جو والدین سے دور ہے، تو بیٹے کو والدین کے فرائض بھی ادا کرنے ہیں، ان سے ملنا ملانا بھی رکھنا ہے، ان تک جانا بھی ہے، ان کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں، اور وہ والدین انتظار میں بھی ہوں گے. تو پھر جب بیویاں اس چیز کے لیے شوہروں کو مجبور کر دیتی ہیں یا ان کو والدین سے دور کر دیتی ہیں، وہ اولڈ ایج ہوم میں ہیں یا کسی ادر سٹی ادر کنٹری میں موجود ہیں، تو پھر وہاں پر بیویاں بھی تو اس میں اتنی ہی گناہگار ہوں گی یا اتنا ہی. نہ صرف یہ کہ بلکہ شاید زیادہ ہی ہو جائیں، کیونکہ وہ پیچھے سے پوچھ تو کر رہی ہیں نا، پھر وہ یہ بھول رہی ہیں کہ انہوں نے بوڑھے ہونا ہے.
پھر ان کے بچے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دادا دادی کے ساتھ یا نانا نانی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اب ایک لرنڈ بیہیویئر ہے، بچہ سوچ لیتا ہے کہ بوڑھے ہو جائیں، جب میرے امی ابو بوڑھے ہو جائیں گے تو مجھے بھی ان کے ساتھ یہی کرنا ہوگا، یہ لرنڈ بیہیویئر ہے نا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا پرسکون گزرے تو اپنے والدین کے بڑھاپے کو پرسکون کریں۔ اور یہاں پر میں ایک تجویز دینا چاہوں گا والدین کو بھی، یوزفلنس اسے ہمیشہ برقرار رکھیں انلیس کہ آپ معذور نہیں ہو جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ویور نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے گزٹڈ افسران جو 20 21 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہوئے، ریٹائر ہونے کے بعد وہ بچوں کو اسکول لے کے جانے کی ڈیوٹی نبھا رہے ہوتے ہیں کہ اسکول لے کے جاؤں گا اور اسکول سے میں لے کے آؤں گا۔ کوئی سبزی لینے کے لیے ڈیوٹی لی ہوئی ہے کہ میں جی گوشت میں لے کے آیا کروں گا، سبزی میں لے کے آیا کروں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے پاس گاڑی موجود ہے، ڈرائیور موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن ایکٹیو رہنا، ایک تو ایکٹیو رہنا، دوسرا یوزفلنس، آپ اس گھر کے لیے کتنا مفید ہیں۔ جب کسی نہ کسی حد تک آپ اپنی یوزفلنس کو برقرار رکھتے ہیں تو آپ کی ویلیو رہتی ہے۔ اور یوزفلنس کا ایک اور اہم پارٹ فائنینسز ہیں۔ جو والدین محبت میں مبتلا ہو کر اپنا سبھی کچھ اپنی اولاد کی جوانی میں ہی حوالے کر دیتے ہیں کہ لو بھائی میں تو تمہارے ساتھ رہ لوں گا، تم اپنی زندگی جی لو، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ان میں سے اکثریت بعد میں خوار ہوتی ہے۔ آپ کی یوزفلنس یہ بھی ہے کہ آپ فائنینشلی اپنا انحصار اپنے اوپر رکھیں۔ بالکل صحیح، اور یہی دعا بھی کرتے ہیں ہمارے پیرنٹس بھی، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کبھی کسی کی محتاجی، خاص طور پہ اپنے بچوں کی محتاجی بھی اللہ تعالیٰ یہ نوبت نہ لے کر آئے، لیکن بہرحال رمح فکریہ آج آپ جو بوئیں گے کل آپ کو وہ کاٹنا بھی پڑے گا۔